اچھا کل ظاہر ہے کسی نے نہیں دیکھی، لیکن کم از کم بلاول بھٹو کی حد تک یہ بات اظہر من الشمس ہوتی جا رہی ہے کہ وہ اگلے وزیر اعظم بنے ہی بنے۔ اب پتہ نہیں اسی ٹرم میں 2 ڈھائی سال 3 سال کی مدت شہباز شریف صاحب کو دے کر بلاول صاحب کو کہا جائے گا کہ اب باقی کا ٹینیور آپ مکمل کریں، یا پھر بلاول صاحب کے لیے کوئی 2029 کے بعد کا پلان اسٹیبلشمنٹ نے کر رکھا ہے، کیونکہ ظاہر ہے پاکستان میں وزارت عظمیٰ کے لیے الیکشن تو ایک ڈرامہ ہی ہے۔ اصل میں تو سکندر سلطان راجہ ٹائپ پپٹ بٹھا دیے جاتے ہیں، اور وزیر اعظم تو اوپر سے انسٹال ہوتا ہے، بلکہ اب تو پورے کا پورا مینڈیٹ ہی چوری کر کے کسی بھی جماعت کو دے دیا جاتا ہے۔ اب وہ 35 پنکچروں والا زمانہ تو رہا نہیں کہ 30-35 سیٹوں پر دائیں بائیں کر کے نتائج کو کسی ایک جماعت کو تھوڑی اکثریت دلا دی گئی اور دوسری جماعت کی اکثریت کو تھوڑا سا اقلیت میں بدل دیا گیا۔ اب تو وہ بات ہے نہیں۔ اب تو وہ جماعتیں جن کے ہاتھ میں ایک سیٹ بھی نہیں آتی، ان کو بھی دوسری جماعتوں کا مینڈیٹ چوری کر کر جتا دیا جاتا ہے۔ تو اب تو جھرلو پھرنے کا دور ہی بدل چکا ہے، اب تو جھرلو پلس سے بھی معاملات بہت آگے جا چکے ہیں۔ تو اس لیے بلاول بھٹو کو بھی وزیر اعظم بنوانا اب شاید اسٹیبلشمنٹ کے لیے آج کل کی پریکٹسز کے تناظر میں دیکھا جائے تو کوئی مشکل کام نہیں ہوگا، چاہے بلاول بھٹو صاحب کسی الیکشن میں 4 سیٹیں کیوں نہ جیت کر آئیں۔ اور یہ تو بہرحال ہو ہی سکتا ہے کہ اسی ٹرم میں ان کو شہباز شریف صاحب کے 2 ڈھائی سال کے بعد انہیں کہا جائے کہ چلیں اب آپ گھر بیٹھیں ریسٹ کریں، اور اب بلاول بھٹو صاحب کی باری، اب ان کو بھی ذرا ہاتھ سیدھا کرنے دیں حکمرانی پر۔ سبحان اللہ، بچوں کی ٹریننگ کا بہت اچھا طریقہ ڈھونڈا اسٹیبلشمنٹ نے، یعنی ملک کی سب سے بڑی کرسی پر آپ لوگوں کو بٹھا کر ٹریننگ دے رہے ہیں۔ آپ کی بھی فراست کو ویسے سلام ہی ہے۔ اب بلاول بھٹو صاحب جس حد تک چمچا گیری کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی، اور اسٹیبلشمنٹ کے موٹیوز کو جس طرح وہ لے کر چل رہے ہیں، اور 26ویں آئینی ترمیم کے لیے شہباز شریف اور نون لیگ کی قیادت سے زیادہ اتاولے پن کا مظاہرہ جس طرح بلاول بھٹو صاحب کر رہے ہیں، اس سے یہی لگتا ہے کہ ان کو کوئی یقین دہانی کرا دی گئی ہے، انہیں کوئی گرین سگنل دے دیا گیا ہے، ان کو کچھ بتا دیا گیا ہے کہ آپ ہماری پوری چمچا گیری کریں تو ہم آپ کو جلدی باری دے دیں گے۔ پتہ نہیں مبینہ طور پر، لیکن کم از کم اس وقت تک بلاول بھٹو صاحب کی جو چمچا گیری کی جو رفتار ہے اس سے یہی لگ رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے کیا آپ نظام عدل سے مطمئن ہیں؟ اگر نہیں ہیں تو پھر عدالتی اصلاحات اب نہیں تو کب ہوں گی؟ بلاول بھٹو صاحب آپ کوئی عدالتی اصلاحات متعارف نہیں کروانے جا رہے۔ آپ 26ویں آئینی ترمیم میں وزیر اعظم کو جو کہ ایگزیکٹو کا سربراہ ہے، اس کو عدلیہ کے اختیارات میں مداخلت کی اجازت دلوا رہے ہیں، جو کہ پاکستان کے آئین جو کہ آپ کے نانا نے بنایا تھا اس کی روح کے خلاف بات ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کے بنائے ہوئے آئین کے مطابق عدلیہ، مقننہ، انتظامیہ آپس میں ایک دوسرے سے ملتی نہیں ہیں۔ یہ تینوں اپنے اپنے الگ الگ سفیرز میں کام کرتی ہیں، کسی ایک کو کسی دوسرے کے سفیر میں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور عدلیہ کا رول ظاہر ہے ایک سپروائزری قسم کا رول کہیں اس کو، یا یوں کہیں کہ ایک دیکھنے کا ایک ہے کہ اس کے پاس ایک نظر ثانی کا اختیار ہے، وہ کسی چیز کو دیکھ کر آبزرو کر کے سو موٹو اختیار کے تحت یا عوام کی اپیل پر مداخلت کر سکتی ہے جب دیکھے کہ انسانی حقوق کا معاملہ ہے، ورنہ ظاہر ہے وہ بھی ایگزیکٹو کے معاملات میں جبری مداخلت تو نہیں کرتی۔ اور خامخواہ مداخلت جو کہ جوڈیشل ایکٹیویزم کے نام پر افتخار چودھری نے کی، وہ تو 73 کے آئین کی روح کے ویسے بھی خلاف تھا۔ لہٰذا اب تو قاضی صاحب کہتے ہیں کہ بس جو مقرنہ نے کہہ دیا وہی ٹھیک ہے، وہ تو اختیار میں مداخلت ہی نہیں کرتے۔ اب تو اچھے بچے قسم کے ججز آنے لگ پڑے ہیں۔ تو اب آپ جو ترمیم منظور کروانے جا رہے ہیں، اس کے بعد آپ مبینہ طور پر ایگزیکٹو کے سربراہ کو اپنی مرضی کے جج لگا کر ایک کانسٹیٹیوشنل کوڈ بنانے کی اجازت دینے جا رہے ہیں۔ اگر آپ واقعی ایسا کرنے کی اجازت دے رہے ہیں تو یہ 73 کے آئین کی روح کے خلاف ہے، اور اس سے عدالتی اصلاح نہیں ہوگی۔ اس سے من پسند ججز آئیں گے ایگزیکٹو کے، جو ایگزیکٹو کے حق میں فیصلے دیں گے، اسٹیبلشمنٹ کے حق میں فیصلے دیں گے، کیونکہ ظاہر ہے ایگزیکٹو پاکستان میں ایگزیکٹو کی ڈوریں اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں ہیں۔ لہٰذا جو انتظامی سربراہ یعنی وزیر اعظم ہوتا ہے، وہ چونکہ نام نہادی وزیر اعظم ہوتا ہے اور اس کی ڈوریں اصل میں اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں ہوتی ہیں، تو جب آپ وزیر اعظم کو یہ اختیار دیں گے کہ وہ اپنی مرضی کے جج لگا کر ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ فارم کر دے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ در حقیقت یہ فیصلہ وزیر اعظم کے اختیار میں نہیں دیا، آپ نے اسٹیبلشمنٹ کو یہ اختیار دے دیا کہ وہ اپنی مرضی کے ججز لگا کر ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ فارم کر دے، اور پھر تمام آئینی مقدمات جس میں کہ الیکشن سے متعلق کیسز بھی ہوں گے، الیکشن ٹریبیونل کے کیسز بھی ہوں گے، اور بہت سے دیگر کیسز ہوں گے
جو کسی ملک میں حکومت یعنی پاکستان میں حکومت کے بننے اور ٹوٹنے میں جن تمام کیسز کا کلیدی کردار ہوگا، یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ اپنی مرضی کے جج لائے گی اور پھر وہ جج یہ فیصلہ کریں گے کہ کون سی جماعت کے پاس ملک میں حکومت کرنے کا اختیار ہے اور کون سی کے پاس نہیں. کون سی جماعت یہ کہتی ہے کہ میرا مینڈیٹ چوری ہوا ہے تو ہم نے اس کی بات ماننی ہے، اور کون سی جماعت یہ کہتی ہے کہ نہیں میں نے مینڈیٹ پہ ڈاکہ نہیں ڈالا تو ہم نے اس کی بات ماننی ہے. سبحان اللہ. یعنی اسٹیبلشمنٹ اپنے موٹیوز کو سرو کرنے کے لیے اپنی مرضی کے ججز بنا لے گی. یہ آپ عدالتی نظام متعارف کروانے جا رہے ہیں بلاول بھٹو صاحب، اور آپ دعویٰ یہ کر رہے ہیں کہ یہ پیپلز پارٹی کے منشور میں شامل ہے. آپ کے منشور میں اتنی بری باتیں شامل ہیں. مقام افسوس ہے بلاول بھٹو صاحب، آپ کم از کم اپنے منشور کو تو بخش دیں. آپ کے منشور میں یہ کہاں لکھا ہے کہ ایگزیکٹو کا سربراہ ججز منتخب کرے گا؟ ہم نے تو پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور کو 4 بار پڑھ کے دیکھ لیا، کہیں یہ نظر نہیں آیا ذوالفقار علی بھٹو کے وقت سے لے کر بی بی شہید کے وقت سے لے کر آپ کے وقت تک پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور میں کہیں یہ نہیں لکھا کہ ایگزیکٹو کا سربراہ اپنی مرضی کے ججز لگا کر کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنائے گا. ہاں کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی آپ ضرور بات کرتے ہیں، لیکن سوال بہت سادہ ہے کہ جس کانسٹیٹیوشنل کیسز پاکستان میں 200 بھی نہیں ہوتے اور کرمنل کیسز پاکستان میں ایک سال میں ہزاروں نئے رجسٹر ہوتے ہیں، ان کے لیے تو آپ کو کوئی کورٹ بنانے کی تکلیف نہیں ہوئی، اور 200 کے قریب کانسٹیٹیوشنل کیسز کے لیے آپ علیحدہ سے کورٹ بنا رہے ہیں. آپ کا کہنا ہے کہ کانسٹیٹیوشنل کیسز کی وجہ سے عدالت کے معمولات جو ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں، وہ رک جاتے ہیں اور وہ روٹین میٹرز کو نہیں سن پاتی اور اس کی تمام توجہ کانسٹیٹیوشنل کیسز کی طرف ہو جاتی ہے. تو بھائی پھر قاضی صاحب بھی کیوں، پھر آپ کی مرضی کے ججز ہی کیوں، پھر پی ٹی آئی کے کیسز کے لیے کیوں کانسٹیٹیوشنل کورٹ، اور پھر ایسا کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہی کیوں جو ایک سنگل میجورٹی سے بھی کم اکثریت والی جماعتوں کو 2/3 اکثریت دلانے میں مدد دے. یعنی اس وقت تو آپ سب کے ذاتی مقاصد ہیں نا، اسٹیبلشمنٹ کے ذاتی مقاصد اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ذاتی مقاصد کو سرو کرنے کے لیے یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ فارم ہو رہا ہے، اور آپ عوام کے کندھے پر رکھ کر بندوق چلا رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ عدالتی اصلاحات ہے. یہ عدالتی اصلاحات نہیں ہے بلاول بھٹو صاحب، یہ پاکستان کے آئین کے منہ پر تماچا ہے. یہ پاکستان کے آئین کو ری رائٹ کرنے کی کوشش ہے. یہ پاکستان کے آئین کو جو انسانی حقوق کی ضمانت دیتا ہے، یعنی عوام کو اپنی مرضی کے حکمران منتخب کرنے کی اجازت دیتا ہے، یہ عوام کے اس حق پر ڈاکہ ہے. تو یہ عدالتی اصلاحات نہیں ہے، یہ ملک کے عدالتی اور نظام کو، ایگزیکٹو کے نظام کو، مقننہ کے نظام کو تہس نہس کرنے کا اور ایک کو دوسرے پر سبقت دینے کا، فوقیت دینے کا کے لیے یہ اصلاحات آپ کر رہے ہیں، جو کہ اصلاحات نہیں کہلائیں گی، جو کہ سیاہ قوانین کہلائیں گے اور پاکستان کے آئین کے ماتھے پر کلنک کا ٹیکہ کہلائیں گے.